بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 10 مئی 2015۔ آج میں اپنی بات کو شروع کرنا چاہتا ہوں رابندر ناتھ ٹیگور کی اس اسٹوری سے، جو بہت ہی لیسن ہے اس کے اندر۔ رابندر ناتھ ٹیگور کا بہت بڑا درجہ ہے، ان کو گرودیو کہا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دیش کے وہ اسپریچول ماسٹر تھے۔ ان کی پوئٹری پیس اینڈ اسپریچولیٹی سے بھری ہوئی ہے۔ چنانچہ 1913 میں ان کو لٹریچر کا نوبل پرائز دیا گیا۔ تو اپنی ایک پویم میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن میں ایک ریور میں بوٹنگ کر رہا تھا۔ تو چلتے ہوئے راستے میں ایک برج آیا۔ وہ برج چھوٹا تھا اور ہماری جو بوٹ تھی وہ تھوڑا اونچی تھی، یعنی برج کے نیچے سے ہماری بوٹ پاس نہیں ہو سکتی تھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ کاش یہ برج تھوڑا اونچا ہو جاتا تاکہ ہماری بوٹ اس سے پاس ہو جاتی، پھر وہ اپنی جگہ ہو جاتا۔ یہ تھوڑی دیر کے اٹھ جاتا، پھر اپنی جگہ پا جاتا۔ کتنا اچھا تھا۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ نہیں، یہ اچھا نہیں تھا۔ اگر ایسا ہو تو لوگوں کا ٹرسٹ لاز آف نیچر سے ختم ہو جائے گا۔ یہ لاز آف نیچر اور جو ٹرسٹ ہے انسان کا، اسی سے تو ساری ایکٹیویٹیز ہیں، ہماری ساری انڈسٹری اسی پہ چلتی ہے، ساری انجینئرنگ اسی پہ قائم ہے۔ زندگی کا پورا نظام جو ہے وہ اسی پہ چل رہا ہے کہ ہم لاز آف نیچر جو ہے اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹی سی کہانی ہے، لیکن اس میں بہت بڑا لیسن ہے، بہت بڑا لیسن ہے۔ اس دنیا میں دیکھیے، ہم آپ پیدا ہو کر آتے ہیں، لیکن ہم سے باہر ایک اور دنیا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نیچر۔ وہ بہت بڑی ہے، وہ زمین سے لے کر گلیکسیز تک پھیلی ہوئی ہے۔ تو ہم ایک پوری دنیا ہمارے آس پاس ہے، اس میں ہم پیدا ہو کر زندگی گزارتے ہیں۔ تو اس دنیا کے کچھ لاز ہیں، بہت ہی اٹل لاز ہیں، اس پر دنیا کا پورا نظام چل رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے ایڈجسٹ کریں، ہم اس سے ٹکرائیں نہیں۔ اگر ہم جو نیچر لاز ہیں اس سے ہم ٹکرائیں گے تو ہمارے نقصان ہوگا، ہم کوئی کام نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ لیسن ہے اس کہانی میں۔ اب آپ دیکھیے، یہ جو ہماری دنیا ہے، جو یونیورس ہے، بہت ہی زیادہ واسٹ ہے۔ تو واسٹ اسپیس میں نیومرس اسٹارس ہیں، یعنی بلین ٹریلین سے زیادہ اسٹارس ہیں، وہ پھیلے ہوئے ہیں واسٹ اسپیس میں، اور تمام اسٹارس آن دا موو ہیں، چل رہے ہیں، یعنی گھوم رہے ہیں۔
کوئی اسٹار یا پلانٹ یا اسٹیشنری نہیں ہے. اور یہ جو اسٹارز کا اور پلانٹس کا جو موومنٹ ہے یہ بلین ٹریلین سال سے چل رہا ہے, لیکن ان میں ٹکراؤ نہیں. آج تک کوئی ٹکراؤ رپورٹ نہیں ہوا. جسے ہمارے روڈ پر آپ جاتے ہیں, ہمارے روڈ پر سواریاں چلتی ہیں, وہیکل چلتے ہیں, لیکن ہر دن ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ہر دن ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, لوگ مرتے ہیں. تو اسی کو زیادہ گریٹر لیول پر دیکھیے تو پوری یونیورس جو ہے اس میں نیومرس وہیکل چل رہی ہیں, یہ جن کو ہم اسٹارس اور پلانٹ کہتے ہیں, لیکن وہاں کوئی ٹکراؤ نہیں. کیوں ایسا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک پرنسپل کو فالو کرتے ہیں. تمام جو اسٹرانومیکل باڈیز ہیں تو واسٹ اسپیس میں انگنت باڈیز ہیں جن کو ہم اسٹار اور پلانٹ کرتے ہیں, اور وہ کانسٹنٹلی موو کر رہے ہیں. ہر ایک اپنے آربٹ پر موو کر رہا ہے. قرآن میں بھی اس کا ریفرنس آیا ہے, کلن فی فلکی یسبحون, یعنی تمام اسٹرانومیکل باڈیز اپنے آربٹ پر گھوم رہے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہمارے روڈ پر تو روزانہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, تو اسپیس میں کیوں نہیں ہوتا؟ اسپیس یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ بہت اسٹرکٹلی لاز آف نیچر کو فالو کرتے ہیں. اسٹرکٹلی وہ کیا ہے؟ تمام نے ایک پرنسپل کو پکڑ رکھا ہے جس کو میں کہوں گا اپنی زبان میں میوچل نان انٹرفیئرنس. ایک پرنسپل ہے جو پورے یونیورس میں چل رہا ہے, میوچل نان انٹرفیئرنس. یعنی ہر اسٹار اور ہر پلانٹ اپنے آربٹ پہ چلتا ہے, دوسرے کے آربٹ میں وہ جانے کی کوشش نہیں کرتا. اسٹرکٹلی ہر ایک اپنے آربٹ کو فالو کر رہا ہے, دوسرے کے آربٹ میں جانے سے اسٹرکٹلی اوائڈ کرتا ہے وہ, جس کو میں کہوں گا کہ میوچل نان انٹرفیئرنس. یہ جو اسٹارس اور پلانٹ کی دنیا میں یہ جو پرنسپل قائم ہے, یہ مٹیریل لاز کی وجہ سے, یعنی وہ مٹیریل لاز کو فالو کر رہے ہیں. اس لیے یہی اینیمل کی دنیا میں بھی ہے. سمندروں میں مچھلیاں, جنگلوں میں اینیمل بھی دیکھیے آپ. ورلڈ آف اینیمل جو ہے اس میں کبھی کوئی ورلڈ وار نہیں ہوئی تھی, نہ فرسٹ ورلڈ وار نہ سیکنڈ ورلڈ وار. یہ صرف انسان کی دنیا میں ایسا ہوا. تو بے شمار اینیمل ہیں, کوئی گنتی نہیں ان کی, انگنت اینیمل ہیں. لیکن آپ دیکھیے کبھی ان میں کوئی وار نہیں ہوئی, نہ فرسٹ ورلڈ وار جیسی وار نہ سیکنڈ ورلڈ وار جیسی وار. کیوں؟ وہ بھی اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں نیچر کو, جو کہتے ہیں انسٹنکٹ. ہر اینیمل اپنے انسٹنکٹ کو فالو کرتا ہے. وہ انسٹنکٹ کیا ہے اس کو میں کہوں گا کہ وہ ہے کنٹینٹمنٹ. تمام اینیمل کے اندر ایک انسٹنکٹ ہے کنٹینٹمنٹ, یعنی جتنا ان کے بھوک ہے اتنا کھا لیں گے, اس کو پھر اور نہیں وہ اکٹھا کریں گے. ہم انسان جو ہے مور اینڈ مور کے لیے دوڑتا رہتا ہے, یعنی کہیں اس کو کنٹینٹمنٹ نہیں ہوتا. اور زیادہ پیسہ, اور زیادہ گھر, اور زیادہ گاڑیاں, اور زیادہ فیم, تو مور اینڈ مور کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے انسان. اس لیے انسان کی دنیا میں کلیش ہوتا ہے.
لیکن انیمل جو ہے وہ ان کا کلچر مور اور مور کلچر نہیں ہے، ان کا کلچر ہے کنٹینٹمنٹ کلچر. کنٹینٹمنٹ کلچر، جتنا انہیں بھوک ہے اتنا کھا لیا، اس کے بعد سو جاتے ہیں وہ. یہ انیمل کا معاملہ ہے. انسان کی دنیا میں اس کا الٹا ہے. انسان کی دنیا میں ٹکراؤ ہے، ہیٹ ہے، وائلنس ہے، وار ہے. یہ سب کیوں ہے؟ کہ وہ لاز کو فالو نہیں کرتے. وہی لاز جو پورے یونیورس میں فالو کیا جا رہا ہے، جو سمندروں میں فالو کیا جا رہا ہے، جنگلوں میں فالو کیا جا رہا ہے، جس کو میں نے کہا کہ میوچل نان انٹرفیئرنس. تو اسی پرنسپل کو انسان کو بھی فالو کرنا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں پیس آئے تو یہی ایک ہی طریقہ ہے پیس لانے کا. سارے لوگ پیس کی بات کرتے ہیں آج کل، لیکن فارمولا کیا ہے پیس کا؟ فارمولا یہ نہیں کہ آپ اسٹیج پر تقریر کریں. اسٹیج پر تقریر کرنے سے دنیا میں پیس نہیں آ سکتا. پیس کا طریقہ ہے کہ آپ انسان کو انٹلیکچولی اویکن کریں، ان کے اندر یہ سمجھ لائیں، سمجھ کہ دیکھو تمہیں بھی اسی یونیورسل لا کو فالو کرنا ہے جو تمام دوسرے کریچر فالو کر رہی ہیں. وہ ہے میوچل نان انٹرفیئرنس. سڑکوں پر دیکھیے ٹریفک کا پرنسپل ہے کیپ رائٹ کیپ لیفٹ کا، وہ یہی ہے. لیکن انسان چونکہ اپنی آزادی کو مس یوز کرتا ہے، اس لیے سے وہ ٹکراؤ ہوتا ہے. اس سڑکوں پر جو پرنسپل ہے کیپ رائٹ کیپ لیفٹ کا، اگر اسٹرکٹلی اس کو وہ لوگ فالو کریں، اسٹرکٹلی فالو کریں تو سڑکوں پہ ٹکراؤ نہ ہو، جیسے اسپیس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا. ادھر سے گاڑی ایک آ رہی، ایک گاڑی ادھر سے آ رہی ہے تو وہ اپنے طرف چلے گئے، وہ اپنی سائڈ میں چلے گئے. یہی ہے میوچل نان انٹرفیئرنس. تو ٹریفک کا رول تو یہی ہے، لیکن انسان اپنی آزادی کو مس یوز کرتا ہے، جبکہ اسٹارس، پلانٹ، اینیملس، مچھلیاں کوئی بھی اپنی آزادی کو مس یوز نہیں کرتے، اسٹرکٹلی وہ فالو کرتے ہیں نیچرل لاز کو. تو انسان کے اندر یہ سمجھ پیدا کرنا ہے کہ تم بھی وہی کرو جو پوری یونیورس کر رہی ہے. انسان ایک بہت ہی ٹائنی پارٹ ہے اس یونیورس کا، بہت ہی ٹائنی پارٹ. تو تمہارے بعد جو دنیا ہے جس لا کو فالو کر رہی ہے وہی تم کو بھی کرنا ہے. تو ٹیگور کی جو کہانی ہے اس سے بھی یہی چیز نکلتی ہے کہ میں اپنی بوٹ اپنے راستے پہ چلاؤں اور برج جو ہے وہ اپنے طریقے پر رہے، برج اپنے طریقے پر رہے، میں اپنے طریقے پر رہوں. یہ ہے میوچل نان انٹرفیئرنس. اگر ہم دونوں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے تو نہ اس میں برج کا بھلا ہوگا نہ میرا بھلا ہوگا. تو ہزاروں سال سے انسان بات کر رہا ہے پیس کی، پیس کی، پیس کی، کہ پریکٹیکلی پیس دنیا میں نہیں ہے. کچھ لوگ ایکٹیو وائلنس میں جڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگ پیسو وائلنس میں. دیکھیے اگر آپ ہتھیار اٹھا لیں، اگر آپ ہتھیار اٹھا لیں تو اس کو معنی کہ آپ ایکٹیو وائلنس میں مبتلا ہو گئے. ہتھیار نہ اٹھائیں اور ہیٹ کریں، نفرت کریں، دوسروں کے بارے میں نیگیٹو تھاٹ آپ کے اندر ہو تو آپ پیسو وائلنس میں پھنسے ہوئے ہیں. کچھ لوگ پیسو وائلنس میں پھنسے ہوئے ہیں، کچھ لوگ ایکٹیو وائلنس میں. اس کا حل صرف یہی ہے کہ لوگوں کو اتنا زیادہ جس کو کہتے ہیں جاگروک بنانا، اتنا زیادہ سمجھ پیدا کرنا کہ وہ جانے کہ ہمیں بھی اسی کو فالو کرنا ہے جو یونیورس کا فارمولا ہے، یعنی میوچل نان انٹرفیئرنس. اب دیکھیے پیس کوئی ایک بات نہیں ہے، پیس کل بات ہے.
پیس کوئی ایک بات نہیں ہے، پیس کل بات ہے. میں پیس کو سمم بونم مانتا ہوں. سمم بونم یعنی گریٹسٹ گڈ. تو سمم بونم کیا ہے زندگی میں؟ کوئی لوگ کہتے ہیں کہ فریڈم ہے، کوئی لوگ کہتے ہیں ہیومن رائٹس ہیں، تو کچھ لوگ اور کچھ چیز کو بتاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سمم بونم جو ہے زندگی میں وہ ہے پیس. کیونکہ پیس ہے تو سب کچھ ہے، پیس نہیں تو کچھ بھی نہیں. کوئی بھی ایکٹیویٹیز چاہے ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہو، انڈسٹری کی فیلڈ میں ہو، کسی بھی فیلڈ میں جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اسموتھلی تبھی چل سکتی ہیں جبکہ سماج میں پیس ہو، زندگی میں پیس ہو. چاہے ریلیجس ایکٹیویٹیز ہو، سیکولر ایکٹیویٹیز ہو، سب اسی وقت چلیں گے جبکہ پیس ہو. تو پیس سمم بونم ہے. ہم آپ یہاں پر ہیں، ایک یہاں پر کچھ لوگ اکٹھا ہیں، میں ایڈریس کر رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، وہ سن رہے ہیں، یہ بھی پیس ہے. اس لیے اگر پیس نہ ہو تو نہ بول پاؤں گا نہ آپ سن پائیں گے. تو پیس جو ہے ہر قسم کے ڈیولپمنٹ کے لیے مسٹ ہے، ہر قسم کی ڈیولپمنٹ کے لیے مسٹ ہے. آج کل آپ جانتے ہیں کہ نیوز میڈیا میں تقریباً روزانہ ہی کچھ نہ کچھ خبریں آتی ہیں بم کی، وائلنس کی، گن کلچر کی، اور مسلمان بھی اس میں پھنسے ہوئے ہیں، بلکہ شاید لائنس شیئر مسلمانوں کا ہے اس میں. تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ مسلمان اس دور میں ترقی نہ کر سکے. ایک کتاب ہے ایک بہت بڑے عرب رائٹر کی، لماذا تاخر المسلمون وتقدم غیرهم. لماذا تاخر المسلمون وتقدم غیرهم، یعنی دوسری قومیں کیوں آگے ہو گئی اور مسلمان کے پیچھے ہو گئے. مسلمان بیکورڈ کیوں ہو گئے اور دوسری قومیں آگے بڑھ گئی، کیوں ایسا ہوا؟ تو میں یہ کہوں گا کہ اس کا راز صرف ایک ہے کہ مسلمان پیس کی ویلیو نہیں جانتے، پیس کی ویلیو نہیں جانتے. وہ لڑائی بھڑائی کو سمجھتے کہ بڑی چیز ہے، لڑو اور لڑائی مار جاؤ تو سیدھے جاؤ گے پیراڈائز میں، وہاں حورت انتظار کر رہی ہیں. اس قسم کے فالس بلیف بنا رکھے لوگوں نے کہ اگر تم لڑو گے اور لڑائی میں مارے جاؤ گے یا سوسائڈ بامبنگ کر کے مارے جاؤ گے تو سیدھے جنت میں جاؤ گے، وہاں حورت والے انتظار کر رہی ہیں. یہ سب فالس بلیف ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں. تو مسلمان پیس کی ویلیو نہیں جانتے. پیس ہے تو ایجوکیشن ہے، پیس ہے تو ریلیجس ایکٹیویٹیز ہیں، پیس ہے تو انڈسٹریل ایکٹیویٹیز ہیں، پیس ہے تو ڈیموکریسی اچھی طرح رن کرے گی. جتنے بھی ایکٹیویٹیز ہیں تو پیس جڑ میں ہے، پیس جڑ میں ہے. تو میں کہوں گا کہ یہ جو ٹائٹل انہوں نے بنایا کہ لماذا تاخر المسلمون وتقدم غیرهم، اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان پیس کی ویلیو نہیں سمجھے. حالانکہ پیس کی ویلیو دیکھیے قرآن میں بہت کلیئر طور پر بتائی گئی ہے. قرآن میں ایک آیت ہے الصلح خیر، یعنی اس کا مطلب ہے پیس از دا بیسٹ. اس لیے میں نے سمجھا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا لا آف نیچر پیس از سمم بونم. الصلح خیر کا مطلب اگر آج کل کے زمانے میں کہوں تو کہوں گا کہ پیس از سمم بونم، پیس از دا گریٹسٹ گڈ. تو پرافٹ آف اسلام کی زندگی کا آپ مطالعہ کیجیے تو ہر موڑ پر، ہر موقع پر آپ نے اس کا ڈیمونسٹریشن دیا کہ پیس سب سے بڑی چیز ہے. مثلا دیکھیے آپ نے اپنا مشن 610 AD میں شروع کیا. اس وقت مشن شروع کیا آپ نے مکہ میں. اس وقت مکہ میں آپ کا مشن جو ہے توحید کا مشن تھا،
ونس آف گاڈ کا مشن تھا. اس وقت لوگ آرڈر ورشپرس تھے وہاں پر, تو وہ آپ کے خلاف ہو گئے, اتنا خلاف ہو گئے کہ ان کا کہ تم کو مکہ چھوڑنا پڑے گا. تو پرافٹ آف اسلام کا مکہ وطن تھا, وہیں وہ پیدا ہوئے تھے, وہ ان کے باپ ان کے دادا سب. تو کہتے کہ میں کچھ چھوڑوں, یہ تو میرا وطن ہے. تو لڑ جاتے وہ, اپنے کچھ ساتھی تھے آپ کے, ان ساتھیوں کو لے کے لڑ جاتے کہ یہ تو ہمارا رائٹ ہے, اپنے وطن میں رہنا یہ ہمارا رائٹ ہے, اپنے رائٹ کے لیے لڑیں گے. آپ نے ایسا نہیں کیا, کیونکہ رائٹ کے نام پہ لڑائی کرتے تو کیا ہوتا, بلڈ شیڈ ہوتا, بلڈ شیڈ, کچھ ادھر مرتے کچھ ادھر مرتے, سب جپرڈائز ہو جاتا سارا مشن آپ کا. تو آپ نے سائلنٹلی کیا کیا, مائگریٹ کر گیا, آپ مکہ سے مائگریٹ کر کے مدینے چلے گئے. یہ کیا تھا, یہ پیسفل میتھڈ تھا. یہ پیسفل میتھڈ کو اس وقت کی سچویشن پہ آپ نے اپلائی کیا. ایسے دیکھیے, یعنی پوری زندگی رسول اللہ کی جو ہے وہ ٹریس ہوتی ہے اسی پرنسپل پر. مثلا مشہور واقعہ ہے آپ کا جو کہتے ہیں حدیبیہ. حدیبیہ میں کیا تھا کہ آپ مدینہ سے روانہ ہوئے تاکہ مکہ جائیں اور آ کر کے عمرہ کریں. عمرہ جو ہے اس کا یہ کہ چھوٹا حج, ایک سال میں ایک بار ہوتا ہے, اس کو حج کہتے ہیں, وہ گیا بڑا حج ہے. اور ایک اور ہے کہ آپ کبھی بھی جا کر وہاں پر کر سکتے ہیں, تو اس کو عمرہ کہتے ہیں, اس کو کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹا حج. تو پرافٹ آف اسلام جو تھے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے مکہ کے لیے روانہ ہوئے, یعنی مدینہ سے مکہ کے لیے. تو مکہ سے قریب ایک جگہ تھی حدیبیہ, وہاں ان لوگوں نے روکا, ان کا کہ ہم آپ کو مکہ سے نکال چکے ہیں, اب مکہ میں لوٹنے نہیں دیں گے, اب آپ جائیے, اب مکہ میں آپ کو دوبارہ داخل نہیں ہونے دیں گے. تو 15 دن تک نیگوسیشن ہوئی, اور آخر میں جب دیکھا رسول اللہ نے کہ وہ راضی نہیں ہیں کہ آپ کے اس بات پر راضی نہیں کہ آپ سفر جاری رکھیں اور مکہ میں داخل ہوں, عمرہ کریں. حالانکہ عمرہ کر کے لوٹا تھا مدینہ, تب بھی راضی نہیں ہوئے. تو آپ غور کیجئے کہ وہ حدیبیہ سے واپس چلے گئے مدینہ. چلو بھائی تم اگر نہیں راضی ہو تو واپس چلے جاتے. تو پیس ایٹ اینی کاسٹ, رسول اللہ کا جو طریقہ تھا کہ پیس ایٹ اینی کاسٹ, پیس ایٹ اینی کاسٹ. امریکہ کا ایک ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ایک کتاب لکھی ہے دا 100. اس میں انہوں نے پوری دنیا کے 100 آدمیوں کی لسٹ بنائی, سپر اچیورس, پوری دنیا کے بڑے اچیورس کی ایک لسٹ بنائی 100 آدمی کی. اس میں ٹاپ پر رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, ٹاپ پر نمبر 1. لیکن اس میں یہ نہیں بتا سکے وہ کہ آپ کی سکسیسفل کا راز کیا تھا, آپ کے سپر اچیومنٹ کا راز کیا تھا. میں نے اس کو دیکھا تو اس میں یہ نہیں ملا مجھے کہ یہ تو کہتے ہیں کہ وہ he was the most successful person of the history, لیکن کیوں؟ تو میں نے جو اسٹڈی کی تو میں نے پایا کہ اس لیے کہ آپ نے پیس کو سمبرن کیسے ڈسکور کیا. یعنی he adopted the method of peace at any cost. کچھ بھی ہو ہم تو پیسفل رہیں گے. کوئی ایکسکیوز نہیں لیا آپ نے, کبھی بھڑکے نہیں آپ, کبھی آپ مشتعل نہیں ہوئے, کبھی آپ پرووک نہیں ہوئے. تو ایٹ اینی کاسٹ آپ پیس پر قائم رہے. یہ ہے راز آپ کے سپر اچیومنٹ کا. جو راز ہے وہ یہ ہے
کہ آپ نے ہر حال میں پیس کے طریقے کو اپنایا. رسول اللہ کی وائف تھی عائشہ، وہ آپ کی پالیسی کے بارے میں، رسول اللہ کی جنرل پالیسی کیا تھی اس کے بارے میں کہتی ہیں کہ ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اختار ایسرہما، یعنی whenever the prophet had to choose between the two, he always opted for easier course of action rather than harder course of action. اب غور کیجئے کہ ایزیئر کیا ہے، ہارڈر کیا ہے. یعنی ایزیئر کورس آف ایکشن کیا ہے اور ہارڈر کورس آف ایکشن کیا ہے، یہی تو ہے. تشدد اور امن، وائلنس اور پیس، یعنی وائلنس کا طریقہ ہارڈر کورس آف ایکشن ہے اور پیس کا طریقہ ایزیئر کورس آف ایکشن ہے. تو ہمیشہ ایسا کیا آپ نے؟ کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا کہ پیسفل میتھڈ اویلیبل ہے اور آپ نے اس کو نہ لیا ہو، چاہے نقصان ہو رہا ہو، چاہے ریٹریٹ کرنا ہو، چاہے بظاہر ڈیفیٹ کو ایکسپٹ کرنا ہو. ہمیشہ آپ نے پیسفل میتھڈ کو اپنایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی دنیا کو سب سے بڑا میسج جو ہے یہی دینا ہے کہ پیس جو ہے وہ سمو بنم ہے. پیس کو ایٹ اینی کاسٹ اختیار کرو، کہ دوسرا آپشن جو ہے وہ سب نقصان کا آپشن ہے. مثال کے طور پر دیکھیے، سیکنڈ ورلڈ وار کو لیجیے آپ. سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی نے وائلنس کا آپشن لیا، یعنی لڑ کر سارے یورپ میں رول کرنا. جرمنی کا جو ٹارگٹ تھا وہ کیا تھا؟ لڑ کر سارے یورپ پر رول کرنا. لیکن آپ جانتے ہیں کہ الائڈ پاورز جو تھی ان کو جیت ہوئی، ایکسس پاورز کو ہار ہوئی، تو جرمنی نے اس کو ایکسپٹ کر لیا. اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اس نے پیسفل پلاننگ کی، یعنی پری سیکنڈ ورلڈ وار اس کی پلاننگ تھی وائلنس کو لے کر کے، وار کو لے کر کے. لیکن پوسٹ ورلڈ وار اس کی پلاننگ ہوئی پیس کو لے کر کے. آپ دیکھیے آپ کہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جرمنی کو کچھ بھی نہیں ملا، صرف کھویا اس نے. لیکن بعد کو جو پیسفل پلاننگ کیا انہوں نے، تو آج جرمنی یورپ کی سب بڑی طاقت ہے. یہ جاپان کا حال ہوا. جاپان نے بھی وائلنس کا آپشن لیا تھا، لڑ کر ایک بڑا امپائر بنانا، لیکن جاپان کو ڈیفیٹ ہوئی. جاپان جو ہے ایکسس پاور کا ممبر تھا، تو الائڈ پاورز کو جیتی اور ایکسس پاور جو تھے وہ ہار گئے. تو جاپان نے اس کے بعد کیا کیا؟ ساری اسٹریٹجی بدل دی، اپنی ساری اسٹریٹجی بدل دی. یعنی پہلے جو اسٹریٹجی تھی وہ وائلنس پر بیس کرتی تھی، اب اس کی اسٹریٹجی پیس پر قائم کیا انہوں نے. اس وقت جو کنگ تھا وہاں کا ہیروہیٹو، اس نے اسپیچ دی تھی، اپنے نیشن کو ایڈریس کیا تھا. تو اس وقت یہ ٹی وی نہیں ہوا کرتا تھا، اس وقت جو بڑے بڑے لوگ بولتے تھے ریڈیو پر. تو اس نے ریڈیو پر یہ میسج دیا تھا کہ وی ہیو ٹو سفر دا انسفریبل، وی ہیو ٹو سفر دا انسفریبل، یعنی ہم ڈیفیٹ کو ایکسپٹ کریں گے تاکہ ہم فیوچر کی تعمیر کر سکیں. اور یہی ہوا کہ سیکنڈ ورلڈ وار نے جاپان کو ڈسٹرائے کر دیا تھا. اس کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی روئن ہو گئے تھے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج جاپان کو ایک اکنامک سپر پاور کی حیثیت حاصل ہے، کیونکہ پیس
کا طریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے، پیس کا طریقہ اختیار کرنے کی وجہ سے. تو اس زمانے میں مسلمان جہاں جہاں لڑ رہے ہیں، مثلاً فلسطین میں لڑ رہے ہیں، تو لڑائی کوئی آپشن نہیں. لڑائی میں دیکھیے 60 برس سے لڑائی کر رہے ہیں اور صرف کھوتے چلا رہے ہیں، کھوتے چلے جا رہے ہیں. ان 1948 میں جو کچھ عربوں کو ملا تھا اس کا بڑا حصہ کھو دیا انہوں نے. 60 برس میں کچھ بھی نہیں ملا. اب انہیں اسٹریٹجی بدلنا چاہیے، جس طرح جرمنی نے اسٹریٹجی بدلی، جس طرح جاپان نے اپنی اسٹریٹجی بدلی، ایسے ہی مسلمانوں کو بھی اسٹریٹجی بدلنا چاہیے. یعنی لڑائی کے بجائے پیس، ٹکراؤ کے بجائے میوچل ایڈجسٹمنٹ، اور کوئی دوسرا آپشن اس دنیا میں ہے نہیں. یہ پوری یونیورس یہ لیسن دے رہی ہے، ساری گلیکسی، سارا سولر سسٹم یہ لیسن دے رہے ہیں سائلنٹ لینگویج میں کہ اس دنیا میں اگر زندگی چاہتے ہو تو پیسفل رہو. لڑائی میں زندگی نہیں، لڑو گے تو تباہ ہوگا. تو آج کی دنیا کو جو سب سے بڑی بات بتانا ہے وہ یہ کہ پیس از دا ساؤنڈ بونم. اسی میں ہر ایک کا فائدہ ہے، چاہے ریلیجس لوگ ہوں یا نان ریلیجس ہوں، سیکولر لوگ ہوں یا نان سیکولر لوگ ہوں، سب کا فائدہ اسی میں. جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ اسی وقت اسموتھلی چل سکتی ہیں جبکہ سماج میں پیس ہو. پیس نہیں تو تمام ایکٹیویٹیز جبرڈائز ہو جائے گی. تو میں نے جو ٹیگور کا قصہ سنایا وہ ایک چھوٹی سی اسٹوری ہے بظاہر، لیکن وہ بتا رہا ہے کہ اس یونیورس میں ہمارا میتھڈ کیا ہونا چاہیے. ہم اپنے راستے پہ چلائیں اپنی بوٹ اور برج اپنے طریقے پہ قائم رہے. وہی جس کو میں نے کہا کہ پالیسی آف نان انٹرفیئرنس، پالیسی آف نان انٹرفیئرنس. پالیسی آف نان انٹرفیئرنس میں سب کا فائدہ ہے، سب کا فائدہ ہے. یہ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں ون ون، ون ون پالیسی، یعنی ہر ایک کی جیت ہے، ہر کسی کی نہیں. تو پیس جو ہے یہ ون ون پالیسی ہے، یعنی دونوں فریق کی جیت ہے، دونوں فریق کے لیے کامیابی ہے. جہاں تک میں جانتا ہوں، جہاں تک میں نے پڑھا ہے، پوری ہسٹری میں کوئی ایک سنگل واقعہ بھی نہیں ہے جب کسی نے لڑ کر کوئی بڑی کامیابی حاصل کی ہو، ٹکراؤ کر کے. مثلا روڈ پر اگر آپ ٹکراؤ کریں گے تو آپ راستہ رکے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی جان بھی چلی جائے. لیکن اگر آپ دوسرے کو سائڈ دے دیں، اپنی سائڈ میں چلیں تو وہ بھی کامیاب، آپ بھی کامیاب. یہ ون ون، یعنی کیپ رائٹ کیپ لیفٹ کا جو پالیسی ہے روڈ پر، وہ بھی یہی تھا ون ون. وہ بھی کامیاب، میں بھی کامیاب. لیکن اگر آپ اس کو نہ مانیں اور ٹکراؤ کا طریقہ اختیار کریں تو دونوں کا نقصان. تو ون ون کی پالیسی جو ہے، یہ پیس کی جو پالیسی ہے، پیس کی انڈیویجول کے بھی ہے، نیشن کے لیے بھی ہے، سب کے لیے. پیس کے سوا کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے جس میں سکسیس ملے. کیونکہ وجہ کیا ہے، اس دنیا میں ہر ایک کو فریڈم ملا ہوا ہے. فریڈم جو ہے وہ کریٹر نے دے رکھا ہے. تو آپ کسی کی فریڈم کو اوائڈ تو کر نہیں سکتے، آپ کسی کی فریڈم کو اوائڈ نہیں کر سکتے. تو آپ کو ہر ایک کی فریڈم کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا. یہ دوسرے کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ حق ہے کہ سڑک پر گاڑی دوڑائے اپنی. ادھر سے جو آدمی آ رہا ہے
بگاڑ دے کر آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ اس کو حق اپنی گاڑی دوڑائے. صرف یہ کہ آپ سائڈ میں ہو جائیں گے. تو سائڈ میں ہونا ہوگا پیسفل میتھڈ ہے. اگر سائڈ میں نہ ہو تو ٹکراؤ ہوگا. تو پیس کا طریقہ انڈیویجول کے لیے بھی سکسیسفل ہے اور نیشن کے لیے بھی سکسیسفل ہے. اس پر جو میں نے سوچا تو مجھے یہی پرنسپل ملا ہے، میوچل نان انٹرفیئرنس. یعنی وہ بھی انٹرفیئر نہ کریں، میں بھی انٹرفیئر نہ کروں. دوسری جو پارٹی ہے وہ بھی انٹرفیئر نہ کرے اور میں بھی انٹرفیئر نہ کروں. جیسے روڈ پر اپنی بھی سائڈ میں جو چل رہے ہوں تو انہوں نے آپ کے ساتھ انٹرفیئر نہیں کیا، آپ نے ان کے ساتھ نہیں کیا انٹرفیئر. تو پیس بلا شبہ سم بونم ہے. پیس سے تمام ترقیاں ہوتی ہیں اور پیس کا فارمولا صرف ایک ہے، وہ ہے میوچل نان انٹرفیئرنس. اور کوئی فارمولا نہیں ہے جس سے پیس قائم ہو، کیونکہ دوسروں کی آزادی کو اوائڈ سے کر نہیں سکتے. تو اس کو موقع دینا پڑے گا کہ وہ اپنی آزادی استعمال کرے. صرف آپ اپنے کو بچائیے، ٹکراؤ سے بچائیے اپنے آپ کو. صرف اپنے کو ٹکراؤ سے بچائیے. جس سائڈ میں وہ جا رہا ہے اس سائڈ میں آپ نہ جائیے، بلکہ سائڈ اپنے بدل دیجیے. مسلمانوں کا معاملہ ڈبل ہے، کیونکہ مسلمان کا مشن کیا ہے؟ مسلمان کا مشن یہ ہے کہ دنیا کو اللہ کا پیغام پہنچانا. یہ مسلمان کا مشن ہے، جس کو قرآن میں شہادت اور الناس کہا گیا ہے. تو اگر مسلمان پیس کا فارمولا نہ پکڑے تو گویا کہ وہ اپنا مشن ہی پورا نہیں کر پائیں گے اور اللہ کا پکڑ جائیں گے. جو مشن ہے وہی مشن جو ہے جپرڈائز ہو جائے گا اور اللہ کا پکڑ جائیں گے کہ تم نے کیوں ایسا کیا، کہ وہ طریقہ اختیار کیا جو تمہارے مشن میں ریکارڈ بن گیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ پیس سم بونم ہے اور پیس قائم کرنے کا فارمولا صرف ایک ہے اس دنیا میں، وہ ہے پالیسی آف میوچل انٹرفیئرنس. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو توفیق دے کہ ہم اس رات کو سمجھیں اور اس کو اپنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.